بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم۔ آپ تمام اسٹوڈنٹس کو 2021 کا ہمارا جو اسٹرالوجی کا سیشن ہے اس میں ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بھی، اور مجھے جو اس وقت آن لائن اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو بھی میں ویلکم کرتا ہوں کہ ایک طویل انتظار ختم ہوا اور اب باقاعدہ اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور میں اس کا آپ لوگوں سے شاید زیادہ انتظار کر رہا تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ 4 سال تو مجھے ہو گئے ہیں کہ میں اسٹرالوجی جو ہے اس کو پڑھا رہا ہوں، اور جتنا پڑھانے کے بعد اس علم کو میں نے جانا، جتنا میں نے سمجھا، اس علم کے میں جتنا قریب ہوا، وہ میری جو تشنگی رہ جاتی ہے وہ ان لیکچرز کے دوران پوری ہو جاتی ہے کہ آپ اس وقت ماشاءاللہ 40+ برینز جو ہیں وہ اس وقت مجھے سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، اس کا حصہ بھی ہیں۔ تو آپ لوگوں کے جب سوالات آتے ہیں تو میرے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، اور یہی میری خواہش ہوگی کہ آپ لوگ اب اسٹرالوجی سیکھنے جا رہے ہیں تو آپ لوگ بھی اپنی جو دلچسپی ہے وہ اتنی ہی رکھیں جتنی میری ہے، آپ لوگوں کو سکھانے کے حوالے سے اور آپ لوگوں کے اندر سیکھنے کے حوالے سے بھی دلچسپی ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی بات میں آپ لوگوں کو اپنا تھوڑا سا تعارف کروا دوں کہ میں کون ہوں۔ میرا پورا نام ہے سید محمد علی زنجانی، آپ لوگ مجھے اسٹرالوجر علی زنجانی کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ میرے گرینڈ فادر سید ناظر حسین زنجانی، جنہوں نے پاکستان جب بنا تھا 1947 میں ادارہ انہ قسمت کی بنیاد رکھی، جو اکلٹ سائنسز، اسٹرالوجی، ان تمام چیزوں کو سکھا رہا ہے، اور 73 ایئر سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے کہ ہم لوگ اس فیلڈ کے ساتھ منسلک ہیں۔ پھر اس کے ساتھ کچھ روحانی سلسلہ بھی ہے۔ حضرت میرا حسین زنجانی جو کہ پیر بھائی ہیں، داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وجہ سے کچھ روحانی سلسلے بھی چل رہے ہیں۔ اور میرے دادا نے جب اس ادارے کی ابتدا کی، اس کے بعد یہ سلسلہ آگے میرے والد صاحب نے کنٹینیو کیا، اور اب اس کے بعد ذمہ داریاں جو ہیں میرے اوپر بھی ہیں۔ ذاتی طور کے اوپر میری جو دلچسپی تھی وہ شاید اسٹرالوجی کا ایک بچپن کا ماحول تھا کہ ہم لوگ اسٹرالوجی کے ماحول میں پیدا ہوئے، وہی چیزیں دیکھتے آئے، پامسٹری کیا ہے، نیمرولوجی کیا ہے، علم جفر کیا ہے، مختلف علوم جب گھر میں ڈسکس ہوتے تو وہ سیکھنے کو ملتے بھی رہے۔ لیکن میری اپنی جو ذاتی کوالیفیکیشن ہے، میں پاکستان میں جب تھا تو لاہور سے میں نے فلم اینڈ میڈیا میں گریجویشن کی، میں نے فلم پڑھی۔ پھر اس کے بعد میں UK چلا گیا، وہاں پر جا کر فلم اینڈ میڈیا کے اندر میں نے ماسٹرز کیا، چونکہ وہ میری ایک دلچسپی تھی، لیکن بیک آف دا مائنڈ ایک چیز تھی کہ میں نے اپنا جو فیملی کا کام ہے اس کو آگے بڑھانا ہے، آگے لے کر چلنا ہے، اور میرے بالکل بھی وہم و گمان میں یہ چیز نہیں تھی کہ آج میں یہاں پہ کھڑا ہوں گا اور میں اسٹرالوجی پڑھا رہا ہوں گا، کہ میرا علم جو میں نے سیکھا، جو دنیاوی تعلیم تھی میری، وہ فلم اینڈ میڈیا تھی، لیکن پریکٹیکلی اور پروفیشنلی جو ہے میں یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تمام افراد اس وقت آپ لوگ جو موجود ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، ہم سب کا تعلق مختلف فیلڈز کے ساتھ ہے، ہر انسان کسی نہ کسی فیلڈ کے ساتھ منسلک ہے، لیکن ہمیشہ وہی انسان کامیاب رہتا ہے جو اپنی زندگی میں اپنی ذات کے ساتھ، اپنے کاموں کے ساتھ سنجیدہ رہے۔ ایک اچھا اسٹرالوجر کیسے بنا جاتا ہے، یہ میں آپ لوگوں کو آج انشاءاللہ یہ بھی بتاؤں گا کہ ایک اسٹرالوجر کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ اسٹرالوجی ایک ایسا علم ہے جو ہمیں مستقبل کے حوالے سے، ہمیں ماضی کے حوالے سے، حال کے حوالے سے، چونکہ ہم ویدک اسٹرالوجی بھی جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں، تو ویدک کا مطلب ہی یہی ہے کہ راہ دکھانے والا علم۔ 100% اللہ کی ذات ہے، غیب کا علم اللہ جانتا ہے۔ اسٹرالوجی جو ہے وہ بیسیکلی ایک سائنٹیفک نالج ہے، اور اس کو ہم نے سائنٹیفک نالج سمجھتے ہوئے ہی اس کو آگے لے کر چلنا ہے۔ آپ لوگوں کی دلچسپی آپ لوگوں کو اس علم کے ساتھ جوڑ کے رکھے گی۔
اسٹرالوجی یاد کرنے کا یا رٹا لگانے کا علم نہیں ہے، یہ پریکٹیکل ہے، اور پریکٹس کے اوپر آپ لوگوں کو زیادہ پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا سیکھنا ہے، کیا کر رہے ہیں۔ آپ لوگ اس کو لکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ آپ اس کو رٹا لگائیں گے یا اس کو آپ یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ اپنے لیے خود سے پرابلمز پیدا کریں گے۔ آپ اپنی ایک کاپی یا ایک ڈائری جو ہے وہ آپ لوگ بنا لیں، یا کمپیوٹر کے اندر جا کر آپ لوگ اپنے نوٹس بنا سکتے ہیں۔ یہاں پر جتنے بھی لیکچرز ہوں گے وہ سارے کے سارے ریکارڈڈ ہوں گے۔ آپ لوگ جب یہاں سے چلے جائیں گے آپ لوگوں تک یہ لیکچر پہنچ بھی جائے گا۔ جتنے آن لائن اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی میں بتا دوں کہ یہاں پر جب کلاس ہوگی اس کے نیکسٹ ڈے آپ کو لیکچر مل بھی جائے گا، اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں کا ایک گروپ بنے گا جو کہ انشاءاللہ آج ہماری کلاس کے بعد جو گروپ بننے جا رہا ہے اس گروپ کے اندر آپ لوگوں کو وہ لیکچر سینڈ کیا جائے گا۔ اسی گروپ کے اندر آپ لوگوں نے اس لیکچر کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ اس کو اپنے پاس سیو رکھیں، محفوظ رکھیں، تاکہ کبھی بھی کوئی بھی چیز آپ نے سننی ہو آپ کو یہ پریشانی نہ ہو کہ ہم علی زنجانی کو کہاں سے ڈھونڈیں، یا ادارہ آئینہ قسمت اور AQTV کی جو ٹیم ہے ان کو کہاں سے ڈھونڈیں۔ تو آپ لوگوں کے پاس میں اویلیبل ہوں گا، لیکن آپ لوگوں کو ایک مخصوص ٹائم دیا جائے گا ویک میں۔ جو یہاں پہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں آپ لیکچر سے پہلے جو بھی سوالات ہوں گے آپ میرے سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ جو آن لائن اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ایک دن دیا جائے گا جس کے اندر آپ لیکچر سے ریلیٹڈ جو بھی سوال ہوگا، اس پہ میں اسی لیے زور دے رہا ہوں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سنا دیتا ہوں کہ ایک آدمی تھا جہاز کی صفائی کیا کرتا تھا وہ، تو ایک دن وہ جب جہاز میں بیٹھا تو وہاں پہ ایک کتاب پڑھی ہوئی تھی کہ ہاؤ ٹو فلائی اے پلین۔ اس نے وہ کتاب کھولی، پہلا پیج کھولا، اس میں لکھا تھا انجن آن کر دو۔ دوسرا صفحہ پلٹا، اس میں لکھا تھا کہ اب ٹیک آف کرنا ہے، اس کو آپ ٹیکسی کریں کہ رن وے کی طرف لے کے جائیں۔ پھر تیسرا پیج کھولا، وہاں پہ لکھا ہوا تھا اس کو ٹیک آف کیسے کرنا ہے۔ اس نے ٹیک آف کیا، وہ پورے 3-4 گھنٹے آسمان پہ گھومتا رہا، بڑا انجوائے کیا اس نے۔ اب اس نے کہا کہ بس میرا اب شوق پورا ہو گیا تو میں اب واپس لینڈ کرتا ہوں، نیچے چلتا ہوں۔ اب جیسے ہی اس نے آخری صفحہ کھولا تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ لینڈ کرنے کے لیے آپ کو لیول 2 یعنی دوسری کتاب لینی پڑے گی۔ تو ہر کام اپنے وقت پہ اچھا لگتا ہے، جتنا بتایا جائے اسی کو فالو کرنا ہے، کیونکہ اسٹرالوجی کے اندر چونکہ میں 3-4 سال سے پڑھا رہا ہوں، میرے پاس یہ سوالات آتے ہیں کہ اچھا مجھے یہ بتائیں میری شادی کب ہوگی، یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا، بہت سارے سوالات آتے ہیں۔ تو آپ لوگ ابھی نہ تو کوئی کسٹمر ہیں، نہ تو کلائنٹ ہیں، اور نہ ہی ابھی کوئی جلدی کرنی ہے جب تک آپ کے بیسکس کلیئر نہ ہو جائیں۔ آپ لوگوں کے جب بیسک کلیئر ہو جائیں گے آپ کے پاس پوری دنیا کھلی ہے، آپ کسی بھی قسم کا سوال کرنا چاہیں یو آر مور دین ویلکم، میں اس کا جواب دوں گا۔ لیکن لیکچر سے ہٹ کر اگر کوئی سوال ہوگا، مثال کے طور پہ ہم کوئی ذائچہ بناتے ہیں، یہ ڈائیگرام جو ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھ لیں، یہ ڈائیگرام ہماری 6 مہینے چلتی رہے گی، کہ اگر میں آپ کو ایریز کے بارے میں بتا رہا ہوں اور آپ سوال کر دیں پائسس کا، تو اس کے درمیان میں 10 زوڈک سائن موجود ہیں۔ تو جب تک ہم سٹیپ وائز آگے نہیں جائیں گے میں اگلا سوال آپ لوگوں کو نہیں بتاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ لوگوں کو ایک بہتر انداز میں ایک اچھا اسٹرالوجر بنانے کی کوشش کروں، جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بڑی امید ہے کہ آپ لوگ بالکل بن پائیں گے۔ اب ان 6 ماہ کے اندر سب سے پہلے ہم لوگ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک ڈائیگرام موجود ہے، اس ڈائیگرام کو اپنے ذہن میں آپ نقش کر لیں کہ یہ ایک اسکوائر سا بنا ہوا ہے۔ اگلی جو ہماری کلاس ہے وہ اسی حوالے سے ہونے جا رہی ہے کہ ذائچے کے اندر، اس کو ہم ذائچہ بھی کہتے ہیں، اس کو جنم کنڈلی بھی کہا جاتا ہے، اس کو انگلش میں برتھ چارٹ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس چیز کو، اس ڈائیگرام کو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، اور اس کے اندر 12 ہاؤسز ہیں، 12 ہاؤسز ہیں۔ یہ جو خانے سے بنے ہوئے ہیں اس کو ہم گھر بھی کہتے ہیں یا ہاؤسز کہتے ہیں۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12۔
ہم لوگ یہ پڑھیں گے. پھر اس کے بعد ہم لوگ اس میں کیا پڑھیں گے؟ زوڈک سائنس کیا ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم پلانٹس کو پڑھیں گے کہ کون سا پلانٹ کس برج سے منسوب ہے. پلانٹس یعنی سیارہ، میں کبھی انگلش اردو دونوں ورڈ مکس کر کے بولوں گا اور آسان کر کے بولوں گا، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ اگر میں کبھی کسی ساڑھ ستی کا ورڈ بول دوں، کوئی وپریت راج یوگ بول دوں تو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا. میں کوشش کروں گا کہ میں آسان ورڈز کے اندر آپ لوگوں کو گائیڈ کروں. یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو آن لائن انٹرنیٹ کے اوپر لیکچرز دیکھتے ہیں. دنیا میں بہت سارے اسٹرالوجرز ہیں جو کہ میرے سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ان کا بہت نام بھی ہے، اور وہ کوشش کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کے ان ورڈز کو یوز کرتے ہوئے میرے سے پوچھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے. لیکن جو بیسک آپ کے کانسیپٹس ہیں وہ کلیئر ہی نہیں ہوتے، تو اس کو سمجھنا اور بلکہ میرے لیے سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے. انسان جب گاڑی چلانا سیکھتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ گاڑی جب وہ چلانا سیکھ جائے اور اس کی آنکھیں چلی جائیں اور آپ اس کو ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا دیں، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ گیئر کہاں پہ ہے، بریک کہاں پہ ہے، کلچ کہاں پہ ہے، اور گاڑی سٹارٹ کیسے کرنی ہے. لیکن یہ ساری چیزیں جب تک آپ ایک فارمولے کے تحت نہیں چلیں گے تو پرابلم آئے گی. اس کے بعد پلانٹس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، پلانٹس کے ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں. جیسے اس دنیا کے 4 عناصر ہیں، ارتھ، ایئر، واٹر، فائر، 4 ایلیمنٹس ہیں. ایک نیا ایلیمنٹ بھی ہم اس دفعہ پڑھیں گے. پھر اس کے بعد آگے چل کے ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ ہر ہاؤس کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے. آپ کی پرسنالٹی کا تعلق کس کے ساتھ ہے، آپ کے پیسے کا تعلق کس کے ساتھ ہے، آپ کی محنت کہاں سے دیکھی جاتی ہے، گھر کا سکھ کہاں سے دیکھا جاتا ہے، اولاد کا سکھ کہاں سے دیکھیں گے، بیماری کہاں سے دیکھتے ہیں، شادی کہاں سے دیکھتے ہیں، نا امیدی کہاں سے دیکھی جاتی ہے، کامیابی کہاں سے دیکھی جاتی ہے، کاروبار کہاں سے دیکھا جاتا ہے، کریئر کیسے دیکھیں گے، خواہشات پوری ہوں گی نہیں ہوں گی، بیماری اور اخراجات یا بیماری پہ ہونے والے خرچے وہ کس طرح ہم دیکھیں گے. ہم جس معاشرے کا حصہ ہیں یہاں پہ سب سے ایک بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم جو علم سیکھنے جا رہے ہیں خدا نہ خواستہ یہاں پہ اس کو اتنا زیادہ پسند بھی نہیں کیا جاتا کہ ایسٹرالوجی جو ہے جب اللہ کی ذات، سب اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے. لیکن اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں نے سوائے موت کے انسان پہ سب کچھ مسخر کر دیا کہ انسان نے ساری چیزیں کرنی ہے. آپ کو ایک ایسا ٹول دیا جا رہا ہے، آپ چاہیں کسی کو گائیڈ کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو کسی کو مس گائیڈ بھی کر سکتے ہیں. میں نے شروع میں ایک بات بتائی تھی کہ اچھا ایسٹرالوجر کیسے بنا جاتا ہے. ایک ایسٹرالوجر کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ چاہے تو کسی کے لیے آسانی پیدا کر دے، کرنے والی اللہ کی ذات ہے. لیکن جو علم آپ کے پاس اس وقت موجود ہے یا جو آپ سیکھنے جا رہے ہیں، اگر آپ کسی کو چاہیں تو کسی کی غلط ریمیڈی کروا کے کسی کا نقصان بھی کروا سکتے ہیں. اور اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی آپ اس کو چھوڑ دیں، نہ کہ اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنائیں. آپ اس کو چاہے پروفیشنلی اڈاپٹ کریں، آپ اس کو چاہے اپنی دلچسپی کے لیے اڈاپٹ کریں، آپ چاہے اپنے فیملی ممبرز کی رہنمائی کے لیے اس علم کو اڈاپٹ کریں. لیکن اس سے پہلے اپنے آپ سے یہ عہد کریں کہ ہم نے اچھا ایسٹرالوجر بننا ہے، لیکن ہم نے کبھی کسی کو مس گائیڈ نہیں کرنا. میرے سامنے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، میں ڈاکٹر صاحب کو مس گائیڈ اگر کر دوں گا یا ان کو کچھ غلط بتا دوں گا، لیکن ایک چیز مجھے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ اوپر بھی کوئی نہ کوئی بیٹھا ہے. اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، تو آپ کبھی بھی پکڑ میں آ سکتے ہیں. تو اپنے علم کو کبھی آپ نے مس یوز نہیں کرنا. جو چیز آپ کو پتہ، میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ میں شاید اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں اور سکھا رہا ہوں. میرے سے بہت اچھے اچھے لوگ ہیں جن کو شاید موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ لوگوں کو اس علم کو سکھا سکیں، وسائل کی وجہ سے، اپنی مصروفیت کی وجہ سے.
بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں، لیکن میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں آپ لوگوں کو سکھا رہا ہوں، اور آپ جیسے ماشاءاللہ ذہین لوگ، آپ جیسے ماشاءاللہ اچھی فیملی سے تعلق رکھنے والے لوگ اس علم کو سیکھنے جا رہے ہیں۔ تو اپنے ساتھ سب سے پہلے عہد کریں کہ اس علم کو اگر ہم سیکھیں گے، اگر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اب تو شروع ہو گیا، اگر کو اگر مگر ہوگی تو میں اس کو اسٹرالوجر بنا دوں گا، یہ گر مجھے آتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر اس کی کیا جو ہے چیزیں ہیں۔ میں نے شروع میں بھی آپ کو بتایا، تو ہمارے ادارے کی ایک بک ہے جس کا نام ہے قرآن، سائنس اور نجوم۔ آپ لوگ چاہیں تو اس بک کو پرچیز کر سکتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ صرف اسی لیے ہے تاکہ آپ لوگوں کو کچھ چیزیں معلوم ہوں کہ اسلام کیا کہتا ہے، اور اس علم کو جس طرح بھی ہم، چونکہ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں بر صغیر کے اندر، اس کو کہا جاتا ہے کہ شاید یہ ہندوؤں کا علم ہے، لیکن علم جو ہے اس کا نہ تو کوئی بارڈر ہوتا ہے اور نہ ہی وہ کسی کے لیے لمیٹڈ ہوتا ہے، کوئی بھی انسان اس کو سیکھ سکتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کی پرابلم دور کرنی ہے تو کیا آپ اس قابل ہیں کہ آپ اپنی پرابلم بھی دور کر پائیں؟ آپ کے پاس اگر کوئی سائل آتا ہے یا کوئی آپ کے پاس کلائنٹ آتا ہے، اگر آپ پروفیشنلی بھی کر رہے ہیں اس کو، تو کیا آپ نے اپنے لیے چیزوں کو بہتر کیا یا آپ دوسروں کے لیے مشورہ سب کو دے رہے ہیں؟ تو سب سے پہلے اپنی ذات کے اوپر چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ آپ نے جب ایک ذائچہ بنا لینا ہے، ایک سافٹ ویئر ہم لوگ آپ لوگوں کو دیں گے، آپ نے جب ذائچہ اپنا بنا لینا ہے، سب سے پہلے آپ نے اپنا ذائچہ بنانا ہے، کیونکہ ہر انسان کو اپنے بارے میں سب سے بہتر پتہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا اچھا ہے، وہ کتنا برا ہے، وہ دوسروں کے لیے بھلائی کر سکتا ہے یا دوسروں کا نقصان دے سکتا ہے۔ تو اپنی ذات کو آپ لوگوں نے پہلے اسٹڈی کرنا ہے، اپنی ذات کو بہتر کرنا ہے۔ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک اسٹرالوجر خود خوشحال نہیں ہے تو دوسروں کو کیا خوشحال کرے گا یہ۔ تو جب تک آپ لوگ اپنی اصلاح نہیں کریں گے، اپنے سے عہد نہیں کریں گے، اپنے اوپر اس کو پریکٹس نہیں کریں گے، آپ لوگ دوسروں کے لیے بہتر رہنما ثابت نہیں ہو سکتے۔ دوسرے نمبر پہ کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو روحانی طور کے اوپر بھی تھوڑا سا اپ گریڈ کریں۔ کوئی نہ کوئی وظیفہ، کوئی نہ کوئی اسم اعظم۔ میں آپ لوگوں کو اس لیکچر کے اختتام میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اسم اعظم کیسے نکالا جاتا ہے، صدقات کیسے دیے جاتے ہیں، جیم سٹونز کس طرح سے استعمال کیے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم ان 6 ماہ کے اندر کریں گے۔ ذائچے کو ریڈ کرنا، پریڈکشن کرنا، اگر کوئی پرابلم ہے، کوئی سیارہ خراب ہے، اس کو کیسے بہتر کیا جاتا ہے، کسی سیارے کو ایکٹیویٹ کیسے کرنا ہے، کس سیارے کو ڈی ایکٹیویٹ کیسے کرنا ہے، ڈگری وائز ان کی کیا کیپیبلٹی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں، کون سے سیارے دوست ہیں، کون سے سیارے ایک دوسرے کے ساتھ دشمن ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ لیکن اس وقت بتاؤں گا جب آپ لوگ اپنی ذات، میں اس پہ بہت زیادہ اسی لیے زور دے رہا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو ایک ایسا ٹول ملنے والا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک چھری موجود ہوتی ہے ہر گھر میں، ہم اس سے برتھ ڈے کا کیک بھی کاٹتے ہیں، خواتین کھانا بھی بناتی ہیں، لیکن اگر وہ کسی ایسے شخص کو دے دیں جو فتنہ برپا کرنے والا ہو یا نقصان پہنچانے والا ہو تو وہ کسی کو نقصان بھی دے سکتا ہے۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز کسی کے لیے غلط نہیں ہوتی، اس کو استعمال کرنے والا اس کو درست بھی کر سکتا ہے اور غلط بھی کر سکتا ہے۔ اب دنیا میں بہت ساری گنز ہیں، بندوقیں آپ لوگ دیکھتے ہیں، بینکس کے باہر گارڈز کھڑے ہوتے ہیں، حفاظت کے لیے ان کو دی جاتی ہیں، لیکن اسی بندوق سے کسی کو نقصان بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے اپنے آپ سے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نے اس علم کا استعمال درست انداز میں کرنا ہے، ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم دوسروں کی بھلائی، جو چیز آپ کو سمجھ آتی ہے آپ دوسروں کو گائیڈ کریں، جو نہیں سمجھ آتی آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ میرے سے پوچھ لیں، میرے سے ڈسکس کر لیں، ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کریں۔ جب اتنے سارے دماغ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی حل یا سلوشن نکل آتا ہے۔ میرے ایک اسٹوڈنٹ ہیں، ان کی ایج کافی زیادہ ہے میرے سے نا، بہت بڑے ہیں،
لیکن اس علم کے ساتھ ان کی دلچسپی ہے، اور میرے پاس آئے تو میں نے ان سے ایک بات پوچھی کہ میں کہا قبلہ آپ ماشاءاللہ اس ایج میں یہ کیوں علم سیکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ اگر میں پڑھتے پڑھتے کوئی شخص مر جائے تو وہ شہید ہوتا ہے۔ تو اپنے اندر ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کی عادت کو ڈیولپ کریں۔ انسان ارادہ کچھ بناتا ہے ہو کچھ جاتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے بننے اور ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا۔ میں بھی بڑی دفعہ لوگوں کے ذائچے بناتا ہوں، لیکن کچھ چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں۔ کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے، یا اس وقت میری آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، میں اس چیز کو نہیں دیکھ پاتا، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت اس چیز پہ نظر ہی نہیں پڑی۔ جیسے آپ گھر سے نکلتے ہیں، آفس جاتے ہیں اپنے، روز ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، لیکن 4 سال کے بعد اچانک ادھر دیکھا تو اچھا یہاں پہ یہ دکان بھی ہے، نظر ہی نہیں کبھی پڑی۔ تو اپنے ارد گرد آپ چیزوں کو اسی انداز میں دیکھا کریں جیسے آپ اپنی ذات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ جتنے پلانٹس آج ہم پڑھیں گے، یہ جتنے پلانٹس ہیں، یہ سارے کے سارے میں ان کو اس انداز میں دیکھتا ہوں کہ یہ چلتے پھرتے انسان ہیں، کہ 12 قسم کے لوگ ہیں اس دنیا میں، 12 زوڈک سائن ہیں، 12 برج ہیں، 12 قسم کے لوگ ہیں اس پوری دنیا میں، اور ان 12 لوگوں کے مطابق یہ پوری دنیا چل رہی ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ان 12 لوگوں کو کیسے ڈیوائڈ کرنا ہے، اور 12 لوگوں کا مزاج کیا ہے، ان 12 لوگوں کا بیہیویئر کیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے ریڈ کرنی ہیں۔ جو لیکچرز آپ لوگوں تک پہنچیں گے، جو آپ لوگوں کو موصول ہوں گے، ان لیکچرز کے اندر میں ساری انسٹرکشنز دیا کروں گا۔ اگر آپ نے 1 سیکنڈ کے لیے بھی یہ کوشش کی کہ میں 1 منٹ کے لیے لیکچر آگے کر دوں یا فارورڈ کر دوں، تو ہو سکتا ہے کہ بڑی امپورٹنٹ چیز سے آپ محروم ہو جائیں، اور وہ چیز آپ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ ہر ماہ ہمارا ایک ٹیسٹ ہوا کرے گا، اس ٹیسٹ کے اندر ہر بندے کو شرکت کرنی پڑے گی۔ اگر آپ اس میں شرکت نہیں کریں گے تو 6 ماہ کے بعد جو آپ لوگوں کو سرٹیفکیٹ دیا جائے گا اس کے اندر پھر پرابلم آئے گی، اور 6 ماہ کے بعد ایک آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہوگا جس کو ہم گرینڈ ٹیسٹ بھی کہتے ہیں، لیکن اس کے اندر اتنی مشکل چیزیں نہیں ہوں گی کہ آپ لوگوں نے یہ نہیں تصور کرنا، کیونکہ میں خود ذاتی طور پہ ٹیسٹ سے بڑا بھاگتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن ٹیسٹ لینے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے یہ نہیں سوچنا کہ کیا ہوگا۔ میں ہمیشہ اپنے لیکچرز کے اندر ایک چیز اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں، تمام لوگوں کے لیے، آپ لوگوں نے جواب ضرور دینا ہے، چاہے غلط دیں۔ جب تک غلطی نہیں کریں گے پتہ کیسے چلے گا غلطی کیا کی ہے؟ ہر انسان نہ تو عقل کل ہے، اور آپ غلطی کریں، آپ لوگ جتنی میں بڑی غلطیاں کرتا ہوں، مجھے بعد میں احساس ہوتا ہے کہ میں نے بہت ساری ویڈیوز کرتا ہوں، دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ یہ فمبل کر دیا۔ تو آپ لوگ جب تک غلطی نہیں کریں گے آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا میں کہاں پہ غلط ہوں، اور کبھی بھی ہیزیٹیشن نہیں آنی چاہیے کہ اگر میں یہ پوچھوں گا یا پوچھوں گی تو کہیں زنجانی صاحب ناراض نہ ہو جائیں۔ میں کبھی کسی سے ناراض نہیں ہوتا، نہ میں کبھی کسی کو ڈانٹتا ہوں۔ جہاں آپ لوگ غلطی کریں گے میں آپ لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں، میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ بتاتا رہوں گا۔ اور ایک چیز بڑی امپورٹنٹ جو میرے مائنڈ میں ہے، جو کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس بھی کرنی ہے، شیئر بھی کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ اس 6 ماہ کے عرصے کے اندر میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا جو بیہیویئر ہے، شاید میرا یہ جملہ آپ لوگوں کو برا لگ رہا ہو یا اچھا لگ رہا ہو، ہر انسان اپنے انداز سے اس کو سمجھتا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے ایسے افراد ہیں جو میرے سے بڑے بھی ہیں، میرے سے چھوٹے بھی ہیں، تو میں تمام افراد کو ایک ہی اس میں دیکھتا ہوں کہ جو چیز میں نے ڈاکٹر صاحب کو بتانی ہے وہی میں نے اپنی بہن کو بھی بتانی ہے، وہی میں نے اپنے بھائی کو بھی بتانی ہے۔ تو آپ لوگ سب میرے لیے برابر ہوں گے اور قابل احترام ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ رہیں گے، اور اسی چیز کو ایک دوسرے کے ساتھ آپ لوگوں نے اڈاپٹ کر کے رکھنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی، آپ دوسروں کے ساتھ اپنی ڈسکشن کو جاری رکھیں گے۔ گروپ کے اندر میں ایک چیز بتا دوں کہ جو ہمارا گروپ بننے جا رہا ہے، اس گروپ کے اندر نہ تو مارننگ میسیجز آئیں گے،
نہ خوش آمدید کے میسیجز آئیں گے، نہ کوئی حدیث اس میں معذرت کے ساتھ میں اس لیے کہہ رہا ہوں وہ صرف ایسٹرالوجی بیس ہوگا، تاکہ ٹو دا پوائنٹ اس میں بات ہو، ٹو دا پوائنٹ ڈسکشن ہو۔ باقی جتنی ڈسکشن کرنی ہے، کیونکہ 6 ماہ کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، ایک دوسرے کے فرینڈس بھی بن جاتے ہیں، تو آپ پرسنلی ایک دوسرے کے ساتھ چیزوں کو ڈسکس کیجئے گا، نہ کہ اس گروپ کے اندر، کیونکہ اس میں ہماری بہنیں بھی موجود ہیں، ہماری باجیاں بھی ہیں اور ہمارے باجے بھی ہیں، ٹھیک ہے جی، تو بہت سارے ہمارے بھائی بھی اس میں موجود ہیں۔ تو آپ لوگ اس گروپ کو جو رولز ہوں گے اس کے مطابق یوز کیجیے گا، ادروائز آپ کو اس گروپ سے نکال دیا جائے گا، اور اگر گروپ سے نکل گئے تو پھر لیکچر نہیں ملے گا، جو ریکارڈڈ لیکچر ہے وہ آپ لوگوں تک نہیں پہنچے گا۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ اس 6 ماہ کے عرصے کے اندر میں ایک چھوٹا سا کوئک انٹروڈکشن دوبارہ سے کرا دیتا ہوں کہ ہم لوگ ذائچہ بنانا نہیں سکھائیں گے، ذائچے کو ریڈ کرنا سکھائیں گے۔ 10 لیکچرز کے بعد آپ لوگوں کو ایک سافٹ ویئر دیا جائے گا، جس کے اندر میں باقاعدہ آپ لوگوں کو ٹریننگ دوں گا کہ اس لیکچر کو سافٹ ویئر کو کیسے یوز کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ ذائچہ ودن سیکنڈز بن جاتا ہے۔ ہمارا مقصد ہوگا کہ ہم نے اس ذائچے کو ریڈ کرنا سیکھنا ہے، اس ذائچے کے اندر کون کون سے زوڈک سائنس کہاں پر موجود ہیں، کون کون سے پلانٹس کہاں پر موجود ہیں، کون سا ہاؤس اچھا ہے، کون سا ہاؤس برا ہے، کیا خرابی ہے، کیا اچھائی ہے، اس کو کیسے بہتر کرنا ہے، کس پلانٹ کو ایکٹیو کرنا ہے، کس پلانٹ کو ڈی ایکٹیو کرنا ہے، صدقات کیسے نکالے جاتے ہیں، اسم اعظم کیسے نکالے جاتے ہیں، جیم سٹونز کس طرح سے نکالے جاتے ہیں، اور موسٹ امپورٹنٹ چیز فیوچر کیسے پریڈکٹ کیا جاتا ہے۔ یہ اس 6 ماہ کے اندر میں انشاءاللہ تعالیٰ میرے اللہ نے چاہا تو ہم لوگ اس کو 6 ماہ کے اندر کریں گے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس سے یہ جتنی ہلکے موڈ میں گفتگو تھی یہ نہیں ہوگی، اب اس سے زیادہ ذرا تھوڑا سا سنجیدہ گفتگو ہوگی، اور لیکچر کے علاوہ کوئی سوال جو ہے اس کو انٹرٹین اس وقت تک نہیں کیا جائے گا جب تک آپ یہاں پہ 4 یا 5 ماہ نہ گزار لیں۔ لیکچر کے علاوہ اگر کوئی سوال ہوگا کہ میں نے ایک ذائچہ بنایا ہے کسی فلاں شخص کا، اس کی شادی میں ایک پرابلم آ رہی ہے اور اس کی شادی کی جو پرابلم ہے وہ کیسے حل کروں میں نے آپ لوگوں کو صرف پڑھانا ہے، نہ کہ تجربات کروانے۔ کچھ چیزوں کو میں بہت زیادہ ناپسند کرتا ہوں جو مجھے اچھی نہیں لگتی، وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں، اپنی پریکٹس کی بات کر رہا ہوں وہ یہ ہیں کہ میں اگر اپنے آفس میں بیٹھا ہوں اور ایک 12 سال کی لڑکی مجھے فون کر کے یا میسج کر کے یہ پوچھے کہ انکل مجھے یہ بتائیں میری شادی کب ہوگی، مجھے یہ چیز بہت زیادہ ناپسند لگتی، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس کا فیصلہ والدین کو کرنا چاہیے، نہ کہ ایک 20 سال سے کم عمر کا بچہ وہ اپنی زندگی کے اتنے امپورٹنٹ فیصلے نہیں کر سکتا۔ میں اس اصول کو اپنا کے رکھتا ہوں، اس اصول کو آپ نے بھی اپنا کے رکھنا ہے کہ لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کسی کا ہاتھ دیکھنا کسی کے لیے گمراہی بھی ہو سکتی ہے۔ اور دوسری امپورٹنٹ چیز کہ میرے پاس بہت ساری فیملیز آتی ہیں جن کے شادیوں کے بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں کہ شادی شدہ زندگی ہے لیکن میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، یا لڑکیوں کے بھی بہت سارے کیسز آتے ہیں کہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، کیا میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے گی؟ یا اگر کسی کی شادی نہیں ہوئی کہ شاہ جی کچھ کریں میری شادی بس کروا دیں اس کے ساتھ۔ تو یہ چیزیں میرے نہ تو اختیار میں ہیں نہ میں کر سکتا ہوں۔ ایک ایسٹرالوجر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک شخص کو ایک ٹریک پہ ڈال دے کہ مستقبل میں آپ کے لیے یہ چیزیں بہتر ہیں، نہ کہ جلد بازی کے اندر یا جذبات میں آ کر اپنی زندگی کے غلط فیصلے آپ لوگ کر سکیں۔ اور پھر اس کے علاوہ مجھے جو چیز سب سے زیادہ ناپسند ہوتی ہے، ایسی اولاد جو میرے سے یہ پوچھنے آتی ہے کہ میرا باپ کب مرے گا اور مجھے جائیداد میں حصہ کب ملے گا۔ یہ چیز مجھے بہت زیادہ غصہ بھی آتا ہے اور میں ڈانٹ بھی دیتا ہوں۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا میں ڈانٹتا نہیں ہوں، لیکن یہ کچھ ایسی چیزیں میں اسی لیے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو میرے بارے میں پتہ چلے کہ میں کون ہوں۔ تو ایسے سوالات آپ لوگوں تک بھی آئیں گے، آپ لوگوں سے بھی کیے جائیں گے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جادو ٹونا،
تعویذ، سفلی اعمال، یہ چیزیں بہت کامن ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو سوالات مجھے ناپسند ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اسی طرح سے اس کو لے کر چلیں، کیونکہ آپ لوگوں کے کاندھوں کے اوپر بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے۔ میرے ساتھ تو کچھ اور معاملات ہیں کہ میرے ساتھ میری فیملی کا نام بھی جڑا ہوا ہے، میں نے ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہے، اور اپنی ذات سے میں نے اسی دن عہد کر لیا تھا جب میں اس فیلڈ میں پروفیشنلی میں آیا تھا۔ اور آپ لوگ بھی اگر اس کو چاہے پروفیشنلی کریں، دلچسپی کے لیے کریں، جو بھی کریں، کیونکہ چھوٹی عمر کے اندر آج کل ہر بچے کے پاس موبائل بھی ہے، ہر لڑکا ہو لڑکی ہو ان کے پاس موبائل فون اویلیبل ہیں، کہ ایون مجھے بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میری بیٹی ساتھ والے کمرے میں بیٹھ کر کارٹون دیکھ رہی ہے یا کیا دیکھ رہی ہے، کس سے بات کر رہی ہے۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بچی یا کوئی ایسا بچہ ایک کمرے میں بیٹھا ہے اور وہ آپ کو میسج کر دیتا ہے، انکل آنٹی مجھے بتائیں کہ میں اس لڑکے کو یا لڑکی کو پسند کرتی ہوں، تو میری شادی ہوگی یا نہیں، یا کس نام والے سے ہوگی، فیملی میں ہوگی، آؤٹ آف فیملی ہوگی، کس عمر میں جا کے ہوگی۔ تو کچھ چیزوں کو آپ لوگوں نے انٹرٹین نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ کیونکہ نہ تو ابھی اس قابل ہیں، اور نہ ہی ہمیں ہمارا معاشرہ، ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے کہ ہم اس قسم کی چیزوں کو کریں۔ اگر آپ اس طرف جائیں گے، کیونکہ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو پیسہ کمانے کی غرض سے لوگوں کے ہاتھ بھی دیکھتے ہیں، ان کو ذائچے بھی بنا کے دیتے ہیں، اور اپنے ہی والدین کے اگینسٹ کر دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ معاشرے میں نہیں تو کم از کم جو 40-50 لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہیں، آپ ان کی زندگی برباد کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا آج کا تھوڑا سا ایسٹرالوجی کے حوالے سے کچھ بیسکس تھیں، کچھ اصول تھے جو میں آپ لوگوں تک واضح کرنا چاہ رہا تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس سے ہم لوگ باقاعدہ اس علم کو سیکھنے کا آغاز کر دیں گے، اور اس کے بعد ہمارا یہ سلسلہ جون تک چلتا رہے گا۔ اور میری کوشش ہے کہ ان 6 ماہ کے اندر میں جتنا میکسیمم جو علم مجھے آتا ہے میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں۔ آپ لوگوں کو میں ایک دفعہ پھر جاتے جاتے آخری ایک بات کروں گا کہ کبھی بھی آپ لوگوں نے ہچکچانا نہیں ہے غلطی کرنے سے، کبھی ہچکچانا نہیں ہے میرے سے پوچھنے سے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں، بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے، اور آپ میرے لیے اور میری ٹیم کے لیے بھی دعا کیا کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔